ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کا ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، اور جس کا کسی مذہب سے تعلق ہے اس کا آخرت کا بھی عقیدہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ جو دہریے ہیں، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ بھی دنیا کی کامیابی کے لیے پوری تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ایسے فارمولے، ایسی اسٹریٹجی، ایسی منصوبہ بندی کرتے ہیں جس سے وہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، آج کا خطبہ ترکی اور شام میں ایک ہولناک زلزلہ کے تناظر میں ہے، میرے اور آپ کے غور و فکر کے لیے ہے۔ اس لیے ذرا اپنے موضوع سے ہٹ کے ایک گزارش کروں گا، شاید کہ آپ کے اور میرے دل میں یہ بات اتر جائے اور ہم اللہ کے حضور سچی توبہ کر کے اللہ رب العزت کے مطیع اور فرما بردار بندے بن جائیں۔ حضرت انسان کی یہ خواہش اور یہ کوشش کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا جو طریقہ کار ہے وہ کوئی آج یا کوئی 1400 سال پہلے مقرر اور متعین نہیں کیا، بلکہ جب اللہ نے پہلے انسان کو دنیا میں بھیجا، کامیابی اور ناکامی کا بنیادی طریقہ کار اس شخص کے لیے، پھر وہاں سے لے کے آج تک اور قیامت تک کے لیے ایک ہی ہے۔ انسان دنیا اور آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، وہ کیسے ناکامی سے بچ سکتا ہے، اس کے لیے اللہ کا بتلایا ہوا طریقہ کار پرانا ہے، نیا نہیں ہے۔ اور حضرت انسان کی بھی یہ خواہش کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، یہ کوئی نئی خواہش نہیں ہے، یہ صرف ہماری خواہش نہیں ہے، دنیا کے ہر انسان کی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ جتنی زندگی یہاں گزار رہا ہے، ادھر بھی اسے صحت ملے، عافیت ملے، عزت ملے، احترام ملے، طاقت ملے، قوت ملے، آسانی ملے، اور اس سے اگلی زندگی میں بھی اسے ہمیشہ کے لیے کامیابی ملے۔ ہمیشہ کے لیے کامیابی کی خواہش بھی پرانی ہے، اور ہمیشہ کے لیے کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ کار اور فارمولہ بھی پرانا ہی ہے۔ اس لیے میں کوئی آپ کو نئی بات نہیں بتلانے چلا، کوئی ایسی بات نہیں کہ جو میں نے آپ کو پہلے نہ بتلائی ہو، صرف یاد دہانی ہے۔ آج کی نشست میں اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں، اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ یہ جو بات آپ نے آج جو سنا رہے ہو، اور آپ یہ کہیں اپنے ضمیر سے کہ جو بات آج سنی ہے، میں اپنے ضمیر سے یہ کہوں جو میں سنا رہا ہوں، آپ اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں کہ جو تو سن رہا ہے، سنانے والا پہلے کئی دفعہ یہ بات سنا چکا ہے، اور سننے والے یہ بات کئی دفعہ مجھ سے سن چکے ہیں، کہیں اور سے بھی سنی ہوگی، ضرور سنی ہوگی، لیکن کیا یہ بات کہنے اور سننے کے بعد کہنے والے اور سننے والوں نے اس کا اثر لیا ہے؟ اگر اس بات کا اثر لیا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر بڑی مہربانی اور اس کا فضل ہے، اور ہمیں اور زیادہ عاجزی کرتے ہوئے اس کا اثر قبول کرنا چاہیے اور مزید آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اگر میں نے اس کا اثر نہیں لیا اور میں ایک چراغ لے کے جا رہا ہوں اور خود اندھیرے میں ہوں، آپ اس سے روشنی حاصل کر رہے ہیں، تو مجھ سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ اور اگر آپ بھی اس روشنی کو میری بات کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ یہ اس نے کہی ہے،
حالانکہ وہ بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو پھر آپ سے بھی بڑھ کر کوئی بدقسمت اور احمق نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ لفظ ذرا سخت ہیں، معاف کیجئے گا، لیکن میری اور آپ کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ اگر اب بھی ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور اسی روش پر، جو اللہ رب العزت کے حکم پر کان نہ دھرنے کی روش ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بیان کرنے اور سننے اور چسکا لینے کی روش ہے، ہم یہ روش اگر ترک نہ کر پائے تو یقین جانیے اس کا بڑا نقصان ہے، اور میں نہیں چاہتا میرا اور آپ کا نقصان ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں میرا اور آپ کا فائدہ ہو جائے۔ سو میرے بھائیو، دنیا میں زلزلے، آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، تکالیف، مشکلات کیوں آتی ہیں؟ تو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، اگر معاشرے کی اکثریت نیک ہے، فرما بردار ہے، متقی ہے، بہترین ایمان والے لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی آفت آتی ہے، کوئی بلا آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، چاہے انفرادی آئے چاہے اجتماعی آئے، وہ ان کے ایمان کی آزمائش ہے، وہ ان کے لیے گویا اللہ کی رحمت، اللہ کے پیار کی دلیل ہے۔ اللہ اسے اس آزمائش میں، اس تکلیف میں، اس آفت اور بلا میں اپنے بندوں کی مدد بھی کریں گے، نصرت بھی کریں گے، اعانت بھی کریں گے، ان کو صبر بھی دیں گے، ان کو پھر دنیا کا ثواب بھی دیتے ہیں، اللہ اور آخرت کا ثواب بھی دیں گے۔ لیکن اگر میں اور آپ اور معاشرے کی اکثریت اللہ کی نافرمان ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنی انسنی کرنے والی ہے، گناہوں کے انبار لگانے والی ہے، ظلم و استبداد ان کی گٹی میں پیوست ہے، معاشرے کی اکثریت اگر ایسی ہے تو پھر ان پر کوئی آفت، کوئی بلا آتی ہے، چاہے انفرادی طور پر آئے چاہے اجتماعی طور پر آئے، وہ زلزلے کی شکل ہو، وہ سیلاب کی شکل ہو، وہ بارشوں کے رکنے کی شکل ہو، وہ قحط سالی کی شکل ہو، وہ مہنگائی کی شکل ہو، وہ دگرگوں معیشت ہو، وہ امن و امان کی ناگفتہ صورتحال ہو، یہ ساری صورتحال اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ اس معاشرے کی اکثریت سے اللہ رب العزت ناراض، وہ معاشرے کی اکثریت اللہ رب العزت کے احکامات کی تعمیل نہ کرنے والی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے ہٹ کر دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرنے والی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر ایک معاشرے کے افراد یہ چاہتے ہیں ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں، لیکن یاد رکھیے یہ بات طے ہے، اور یہ بات اللہ نے طے کر دی ہے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمارے لیے وحی کر دی ہے کہ کامیاب وہی ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے کامیابی کے طریقے کو اختیار کرے، تب کامیاب ہوگا۔ کامیابی کا جو فارمولہ اللہ رب العزت نے بتا دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح اور تصریح فرما دی، اسی فارمولے کو اختیار کرتے ہوئے آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور یاد رکھیے یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور یہ دین اسلام کی عظمت ہے، یہ اللہ کی ہمارے لیے نعمت ہے، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ساتھ خاص شفقت اور پیار ہے، اور اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتلایا ہے اس میں دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے بھی بہترین فارمولے موجود ہیں۔ ہر فارمولہ، ہر طریقہ کار اتنا خوبصورت ہے کہ دنیا کی کامیابی بھی آ کے آدمی کے قدم چومتی ہے اور آخرت کی کامیابی کی بھی ضمانت موجود ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے بندے کے لیے صرف آخرت کی کامیابی رکھی ہے اور دنیا کی کامیابی نہیں رکھی، نہیں، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی خوشنودی والے راستے پر جو چلتا ہے اس کو دنیا کی کامیابی کی بھی ضمانت ہے اور آخرت کی کامیابی کی بھی ضمانت۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی نوید آ کے سناتے ہیں جانے والے
جو کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے، صرف تو دنیا میں کامیاب نہیں رہا بلکہ تیرے جانے کے بعد اللہ تیری اولاد کو بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اس کی ایک بہترین تصویر اللہ تخافوا ولا تحزنوا کی آپ نے دیکھی ہے ابھی ریسنٹلی، ہمارے زیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی وفات سے چند دن پہلے، 2-3 دن پہلے کی بات ہے، جب ہمارے یہ بزرگ امین صاحب فجر کی نماز میں 2 دنوں کے لیے یہاں آتے رہے مجھ سے یہی بات ڈسکس کرنے کے ان کا شناختی کارڈ بنوانا ہے، ان کو چیک اپ کروانا ہے، تو مجھے جا کے کہیں گھر میں یا بازار میں یہ سوچ آئی کہ یہ زیدی صاحب اب بزرگ آدمی ہیں، ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، نہ ان کی اولاد ہے، ان کی بیگم بھی فوت ہو گئی ہے، اس حالت میں یہ اگر ہاسپٹلائز ہو جائیں، بیمار ہو جائیں اور ہاسپٹل میں داخل ہو جائیں، یا ان کو کوئی ایسی بیماری لگ جائے جس میں آدمی محتاج ہو جاتا ہے، تو ان کو کون سنبھالے گا، وقت کون دے گا؟ میرے ذہن میں یہ کوسچن تھا۔ میں نے کہا ان کے علاج کے لیے اگر میں کسی کو کہوں گا 2000 دو تو وہ 10,000 دے دے گا، پیسے بھی ہر بندہ دینے کے لیے تیار، ان کے چاہنے والے بڑے ہیں یہاں، اللہ رب العالمین مدد کرتے ہیں۔ میں نے کہا ان کے کھانے کا مسئلہ نہیں، ان کے علاج کا مسئلہ نہیں، ہاسپٹل میں 1 دن کی ڈیوٹی کون دے گا؟ نہ میں دے سکتا ہوں نہ کوئی اور دے سکتا ہے، ہر ایک کے پرابلمز اور مسائل ہیں۔ جب میں یہ کہوں گا کہ بھائی ان کے ساتھ وہاں اٹینڈنٹ چاہیے 2 دنوں کے لیے، تو کوئی آدمی تیار نہیں ہوگا، یا ان کو کوئی ایسی بیماری لگ جائے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے جس میں یہ محتاج ہو جائیں، تو ان کو کون سنبھالے گا؟ یہ بات میں نے سوچی اور 2-3 دن گزرے، اللہ رب العزت اپنے نیک بندے کو کس پروٹوکول سے سنبھالتے ہیں اللہ جانتا ہے۔ مجھے تو پہلے بھی اس بات پر یقین تھا اور میرا توکل تھا، اس واقعے کے بعد تو اور زیادہ توکل بڑھ گیا۔ اور جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میرا اللہ ہے، جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میرا اللہ ہے، جس کا کوئی اسباب سبب کی دنیا میں کچھ نہیں ہے اس کا میرا اللہ ہے۔ آپ تو اس واقعے کو کسی اور انداز سے لیتے ہوں گے، میں اس انداز سے اس کو لیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے بیماری تو دور کی بات، کس پروٹوکول کی موت اور کس خوبصورت انداز سے، اور اللہ جانتا ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ اللہ رب العالمین کی ایک مشیت اور اللہ کی مرضی ہے نا جی، اللہ جس کو جو عطا کر دے نا، اللہ نے کوئی کسی سے پوچھنا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ رب العزت نے اس کے لیے طریقہ کار اور فارمولہ بتلایا ہے۔ جب اس طریقہ کار کو فالو کیا جائے گا، اللہ اس معاشرے کو دنیا میں بھی عزت دیں گے، رفعت دیں گے، آفتوں سے، بلاؤں سے، تکالیف سے، مصیبتوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے بچائیں گے، عزت دیں گے۔ بلکہ دنیا میں اللہ ایسے معاشرے کے افراد کو دنیا کی حکومت بھی دیتے ہیں، دنیا میں حکومت بھی دیتے ہیں، ساتھ یہ بھی وعدہ ہے۔ بلکہ اللہ نے تو ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے کہا ہے اورثکم ارضہم ودیارہم واموالہم وارضا لم تطئوها۔ تو ایک پورا موضوع ہے جس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کروں، اور بڑا مزہ آئے اس کو بیان کرنے میں اور سننے میں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ فارمولہ اپنانے میں کامیابی ہے، اور وہ فارمولہ کہ جو ہم نے وضع کیا ہے کہ دنیا میں ہم کامیابی کیسے حاصل کریں، وہ غلط ہے۔ وہ فارمولہ اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے فارمولے سے ٹکراتا ہے، لہذا اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنا پڑے گا۔ وہ جو دوسرے کو لوٹنے کا فارمولہ ہے، وہ جو غیر ضروری طمع اور لالچ کا فارمولہ ہے، وہ جو مال اور جاؤ حشمت اور عہدے کی پوجا کرنے کا فارمولہ ہے، وہ جو آدم کے بیٹے کے اندر مال کی غیر ضروری ہرس ہے، یہ سارے فارمولے غلط ہیں۔ ان سے ناکامی، ان سے کبھی کامیابی نہیں ملتی، ان سے آفتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں۔ ظلم و استبداد، جس معاشرے میں ظلم و استبداد ہے وہ معاشرہ کبھی نہیں بچ سکتا۔ الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم۔ کفر کی بنیاد پر ملک تو چل سکتے ہیں، ظلم کی بنیاد پر نہیں چل سکتے۔ جس معاشرے میں کفر ہے، کفر کی بنیاد پر تو معاشرہ چل سکتا ہے،
ایسے لوگوں کو چلا دیتے ہیں، ان کی معیشت بھی ٹھیک ہوگی، وہ آرام سے بھی زندگی گزاریں گے. لیکن ظلم و ستم کرنے والے، اس معاشرے کے افراد ظالم ہوں، مستبد ہوں، ان کو کبھی دنیا میں امن نہیں ملتا، عزت نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا، ان کی دنیا کی زندگی بھی اجیرن ہے. اور آپ دیکھیے، ہم اپنے معاشرے کو لے لیجیے، وہ کون سی نافرمانی ہے، وہ کون سا گناہ ہے جو ہم میں نہیں ہے. ترکی میں زلزلہ آیا، آپ نے دیکھی ہیں ان کی فوٹیجز. اب تو ہر ایک دیکھتا ہے، ہر ایک کے پاس وہ موبائل ہے کہ جو ہماری دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، وہ ہر ایک کے پاس ہے. جو شے ہماری دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے میں اس وقت اسپیشلی نوجوان نسل کو تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے. اس میں آپ نے فوٹیجز دیکھیں، کتنی بڑی بڑی اسکائی راکٹنگ جو بلڈنگز ہیں، بڑی بڑی، کیسے وہ دڑام سے گرتی ہیں. کہتے ہیں زلزلہ پروف بلڈنگز بنائی. دنیا میں بناتے ہیں نا لوگ زلزلہ پروف بلڈنگز، بنانی چاہیے، اچھا مٹیریل لگانا چاہیے. لیکن جب میرا اللہ ان کو دڑام سے گرائے تو کوئی روک سکتا ہے؟ جس بلڈنگ کو میرا اللہ گرانا چاہے، اس بلڈنگ کو کوئی روک سکتا ہے گرنے سے؟ کتنی جانوں کا ضیاع، املاک کا نقصان، سسٹم اوپر نیچے ہو گیا. آنے واحد میں ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں اور اللہ اس سارے سسٹم کو اور ہمیں زیر و زبر کرنا چاہیں تو کیا اللہ سے ہمیں کوئی بچا سکتا ہے؟ پھر ہمارا مال، ہماری لالچ، ہماری کار، ہماری کوٹھی، سب کچھ کہاں رہ جائے گا؟ آج ان سے جا کے پوچھئے. وہ جو ایک فوٹیج انہوں نے دکھائی، وہ بچہ اوپر سے لٹک رہا ہے اور نیچے سے باپ اسے کچھ کہہ رہا ہے. یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہم کوئی بہت نیک نہیں ہیں، اور ترکی والے کو بہت بے ایمان اور کرپٹ نہیں تھے، اور اللہ کے نافرمان نہیں تھے کہ ہم زیادہ فرما بردار ہیں. نہیں، سبق سیکھنا پڑے گا. اب بحث کس پر چلتی ہے؟ جی وہ سائنٹسٹ نے پیشین گوئی کی ہے، ڈچ سائنٹسٹ نے. اچھا جی نہیں کی، جی کی ہے. اچھا جی یہ ہو سکتا ہے، پیشین گوئی کی جا سکتی ہے، اس پر ایکسپرٹ اوپینینز لی جا رہی ہیں. اللہ کے بندو، یہ کوئی ڈسکس کرنے کے قابل بات ہے کہ کسی نے پیشین گوئی کی یا نہیں کی؟ کوئی کرے نہ کرے، میرا اللہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی ہے، جب نبی علیہ السلام کی نافرمانی ہے، جب گناہوں کے انبار لگائے جا رہے ہیں، جب ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، جب عزتیں لوٹی جاتی ہیں، جب کسی کی عزت کی پرواہ نہیں کی جاتی، تو اس وقت زلزلے آتے ہیں. یہ ڈچ سائنٹسٹ کو نہ دیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیے، میرے اللہ کی باتوں کو دیکھیے. تو ہمارے ملک میں سا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے نا. شرک جہاں موجود ہو وہاں کا امن طے ہو والا ہو جاتا ہے. ظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. امن کے حقدار وہی ہیں جو اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے. شرک کتنا ہے؟ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ، شرک کے بعد سب سے بڑی بغاوت، سچی بات ہے، وہ نماز کا ترک ہے. آج آپ دیکھ لیجئے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، بڑے درد سے کہتا ہوں، میرے بھائیوں جا کے دیکھیے، جو سب سے مہنگا ڈاکٹر ہے اس کے پاس دیکھیے، وہاں بھی رش ہے. بلکہ وہاں تو 5-4 دن اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملتی. یہ آپ کے ڈاکٹر عمر، وہ کتنا مہنگا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جائیے آپ ذرا، آپ کو ایک ہفتے سے پہلے اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملتی. اسلام آباد کے جو بڑے ڈاکٹرز ہیں 15 دن تک تو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی، اتنا رش ہے. آج مہنگائی کی انتہا ہے. آج کے دور میں جو سب سے مہنگے ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس سب سے زیادہ رش ہے. مہنگے کسی شاپنگ مال میں چلے جائیں، آپ کو برا ملے گا، ہر طرف ایکٹیویٹی اور سرگرمی ہے. آپ اپنے صدر کو چلے جائیں، کمرشل چلے جائیں، فلاں جگہ چلے جائیں، راجہ بازار چلے جائیں، دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. لیکن ایک جگہ ہے
خال خال لوگ ملتے ہیں، کون سی جگہ ہے؟ وہ مسلمانوں کا میرے اللہ کا گھر ہے۔ میرے اللہ کا گھر پہلے بھی خالی تھا، آج بھی خالی ہے، بازار کل بھی بھرے تھے، آج بھی بھرے ہوئے ہیں۔ ان بازاروں میں گھومنے والی اکثریت کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ یہ جو اتنی تعداد اس وقت ہے، اس سے زیادہ تعداد فجر میں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس وقت تو لوگ آگے پیچھے بھی ہیں، فجر میں اس تمام علاقے کے لوگ یہیں ہوتے ہیں، یہیں رہتے ہیں، کدھر ہی ان کا گھر ہے۔ کیا حال ہے ہمارا؟ فجر میں 2 صفحے ہیں، زور میں چلے 4 ہو جائیں گی، مغرب میں 5 یا 6 صفحے ہیں اس مسجد کی۔ کیا یہاں کے سارے لوگ اس مسجد میں آ جائیں تو یہ مسجد تو 3 منزلیں بھر کے پھر ایک اور مسجد یا اس کی ایکسٹینشن کی ضرورت پڑے۔ وہ عبادت جو سب سے بڑی عبادت ہے مسلمان ہونے کے بعد، جو کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی شے ہے، اس کے بعد دیکھیے سب سے بڑی مالی عبادت، یہ سب سے بڑی بدنی عبادت ہے نماز، اور سب سے بڑی مالی عبادت زکوٰۃ ہے۔ کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں پاکستان میں؟ اللہ جانتا ہے، یہ تو آپ جیسے خوش نصیب لوگوں پر اللہ کی مہربانی ہے، آپ لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، اور آ کے پوچھتے بھی ہیں کہ جی میرا یہ معاملہ ہے، یہ مال ہے، میں کس طرح زکوٰۃ دوں، کس طرح زکوٰۃ دوں۔ یقین جانیں آپ بڑے خوش قسمت ہیں، ورنہ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے زکوٰۃ کیا ہوتی ہے۔ یہ پاکستان میں زکوٰۃ دے دیں، پاکستان میں امیر لوگ زکوٰۃ دے دیں تو پھر آپ کا قرضہ نہ رہے، پھر آپ کے ادھر وہ فارن ایکسچینج بھی کوئی 600 ارب ڈالر کا ہو جیسے انڈیا کا ہے، آپ کا زر مبادلہ بھی 600 ارب ڈالر کا ہو، آپ کے سارے قرضے ختم ہو جائیں، آپ کے سارے غریب امیر ہو جائیں۔ اگر پاکستان کے سارے لوگ دیانتداری سے اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیں، اور آپ جانتے ہیں جو قوم زکوٰۃ نہ دے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس سے بارش کو روک لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا بے موسمی بارش، جب بارش کی ضرورت ہے نہیں ہوتی، جب ضرورت نہیں ہے اس وقت ہوتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب زکوٰۃ روک لی جائے۔ بیت اللہ کا حج ہے، ہمارے ہاں تو شاید 90% لوگوں کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ حج کب فرض ہوتا ہے۔ ہمارے یہ ہوتا ہے جی میں ریٹائر ہوں گا تو حج کروں گا، میں جی یعنی بوڑھا ہوتا ہے آدمی تب جا کے حج کرتا ہے، چاہے جوانی میں ہی اس پر حج فرض ہو جائے۔ بھائی مالدار پر جوانی میں ہی حج فرض ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو حج کب کرتے ہیں؟ جا کے بڑھاپے میں۔ اور جوانی میں بغیر حج فرض ہے اور حج کی موت آ گئی تو وہ کتنی سخت وعید ہے کہ یہودی مرے یا نصرانی، ہمیں پتہ ہی نہیں اس بات کا۔ اور حلال حرام کی تو تمیز ہی کوئی نہیں، ظلم و ستم کی تو انتہا ہے۔ یعنی ظلم و ستم ایسی شے ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے، اور ہم ظلم و ستم میں چیمپئن ہیں۔ جس کے پاس اختیار ہو وہ اپنے اختیارات کا کتنا ناجائز استعمال کرتا ہے۔ مسجد سے شروع کر لیجئے، مدرسے سے شروع کر لیجئے، دینی جماعت کے سٹرکچر اور سیٹ اپ سے شروع کر لیجئے کہ جس کے پاس کوئی اختیار ہوتا ہے وہ اپنے اختیار کو کس قدر اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے۔ پھر آگے چلیے، حکومت تک جائیے، آگے جائیے، کوئی قانون، کوئی ضابطہ۔ میرے بھائیو، قوموں کی ہلاکت کے لیے صرف ایک بات کافی ہے کہ وہاں لا قانونیت ہو، یا بڑے اور چھوٹوں کے لیے الگ الگ قانون ہو۔ یہ ایک بات قوموں کو ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ کسی قوم کی ہلاکت اور تباہی کے لیے صرف یہ ایک جرم کافی ہے کہ بڑے کے لیے الگ قانون، چھوٹے کے لیے الگ قانون۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر یہ وضاحت کی تھی جب ایک فاطمہ نامی عورت چوری کے جرم میں پکڑی گئی تھی اور حضرت اسامہ کو صحابہ نے سفارش کے لیے بھیجا تو نبی علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ پرانے لوگوں میں کیا تھا، اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ،
وَإِذَا سَرَكَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَلَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لَقَطَعْتُ يَدَهَا أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا جرم کرتا تھا اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، چھوٹا جرم کرتا تھا اس کو پکڑ لیا جاتا تھا، اس کو سزا دی جاتی تھی، اس پر حد قائم کی جاتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ بھی کاٹ دیتے۔ سو میرے بھائیوں، وہ کون سا جرم ہے، وہ کون سا ظلم ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ تو میرے بھائیوں، ان حالات میں زلزلے نہیں آئیں گے، آفتیں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی، مشکلات نہیں آئیں گی، ذلت و رسوائی نہیں ہوگی، ضرور ہوگی، ضرور ہوگی، ضرور ہوگی۔ اور ایک ہی حل ہے، ما نزل بلاء الا بذنب، ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع بلاء الا بتوبہ۔ ہر ایک آفت اور بلا گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور حل کیا ہے؟ حل ایک ہی ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور قیامت تک وہی حل ہے کہ سچی توبہ کر کے اپنے اللہ کی طرف پلٹ آؤ، سچی توبہ کر لو گناہوں سے، سچی توبہ کر لو فرائض میں کوتاہی سے، سچی توبہ کر لو شرک سے، سچی توبہ کر لو بدعات اور خرافات سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، دنیا بھی ملے گی، مال بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی۔ مجھ سے لکھوا کے لے لو، مال بھی اللہ دیں گے، اگر نہ دیا مجھے گریبان سے پکڑ لینا، عزت بھی اللہ دیں گے، نہ دی تو مجھے گریبان سے پکڑ لینا۔ یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ رب العالمین عزت اور عفت عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں اللہ کے بتلائے ہوئے فارمولے پر یقین کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے کوشش کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔